مسیح یسوع کے جلالی اور بابرکت نام میں سلام اور آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج ہم دیکھیں گے پیدائش کی کتاب 19واں باب اس کی 23ویں آیت سے لے کر آخری 38ویں آیت تک۔ خداوند کے پاک کلام میں یوں لکھا ہے، سدوم اور عمورہ کی بربادی۔ اور زمین پر دھوپ نکل چکی تھی جب لوط زگر میں داخل ہوا، تب خداوند نے اپنی طرف سے سدوم اور عمورہ پر گندھک اور آگ آسمان سے برسائی، اور اس نے ان شہروں کو اور ساری ترائی کو اور ان شہروں کے سب رہنے والوں کو اور سب کچھ جو زمین سے اگا تھا غارت کیا۔ مگر اس کی بیوی نے اس کے پیچھے سے مڑ کر دیکھا اور وہ نمک کا ستون بن گئی۔ اور ابراہیم صبح سویرے اٹھ کر اس جگہ گیا جہاں وہ خداوند کے حضور کھڑا ہوا تھا، اور اس نے سدوم اور عمورہ اور اس کی ترائی کی ساری زمین کی طرف نظر کی، اور کیا دیکھتا ہے کہ زمین پر سے دھواں ایسا اٹھ رہا ہے جیسے بھٹی کا دھواں۔ اور یوں ہوا تو جب خدا نے اس ترائی کے شہروں کو نیست کیا تو خدا نے ابراہیم کو یاد کیا اور ان شہروں کو جہاں لوط رہتا تھا غارت کرتے وقت لوط کو اس بلا سے بچایا۔ موابیوں اور امونیوں کا آغاز۔ اور لوط زگر سے نکل کر پہاڑ پر جا بسا، اور اس کی دونوں بیٹیاں اس کے ساتھ تھیں، کیونکہ اسے زگر میں بستے ڈر لگا، اور وہ اور اس کی دونوں بیٹیاں ایک غار میں رہنے لگے۔ تب پلوٹھی نے چھوٹی سے کہا کہ ہمارا باپ بوڑھا ہے اور زمین پر کوئی مرد نہیں جو دنیا کے دستور کے مطابق ہمارے پاس آئے۔ آؤ ہم اپنے باپ کو مے پلائیں اور اس سے ہم آگوش ہوں تاکہ اپنے باپ سے نسل باقی رکھیں۔ سو انہوں نے اسی رات اپنے باپ کو مے پلائی، اور پلوٹھی اندر گئی اور اپنے باپ سے ہم آگوش ہوئی، پر اس نے نہ جانا کہ وہ کب لیٹی اور کب اٹھ گئی۔ اور دوسرے روز یوں ہوا کہ پلوٹھی نے چھوٹی سے کہا کہ دیکھ، کل رات کو میں اپنے باپ سے ہم آگوش ہوئی، آؤ آج رات بھی اس کو مے پلائیں، اور تو بھی جا کر اس سے ہم آگوش ہو تاکہ ہم اپنے باپ سے نسل باقی رکھیں۔ سو اس رات بھی انہوں نے اپنے باپ کو مے پلائی، اور چھوٹی گئی اور اس سے ہم آگوش ہوئی، پر اس نے نہ جانا کہ وہ کب لیٹی اور کب اٹھ گئی۔ سو لوط کی دونوں بیٹیاں اپنے باپ سے حاملہ ہوئی، اور بڑی کے ایک بیٹا ہوا، اور اس نے اس کا نام مواب رکھا، وہی موابیوں کا باپ ہے جو اب تک موجود ہے۔ اور چھوٹی کے بھی ایک بیٹا ہوا، اور اس نے اس کا نام بن امی رکھا، وہی بنی امون کا باپ ہے جو اب تک موجود ہے۔ خداوند کے زندہ پاک اور خوبصورت کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص رحمت اور برکت نازل ہو۔ خدا باپ کا شکر ہو، آمین۔